بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فرقان گوہر اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے دوست شبیر رحیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم کس موضوع پہ بات کریں گے؟ ہاں جی، آج کا موضوع تہذیب و تمدن سے ہی مربوط ہے۔ ہم آج تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں وسعت فکری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی، تو اس موضوع کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا جی کہ وسعت فکری کسی بھی معاشرے میں ایک بنیاد ہے۔ کسی بھی معاشرے کو تمدن کی، تہذیب کی یا اس کے ارتقاء میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے جی کہ کسی بھی معاشرے میں جب تک یہ عنصر وجود میں نہیں آتا، صحیح ہے۔ جب تک کوئی معاشرہ اپنے اس موٹر کو یا اس اپنی جو انجن ہے اس کو اسٹارٹ نہیں کرتا، صحیح۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ تہذیب کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے وسعت فکری ایک بنیادی انجن کی طرح ہے، جو اسٹارٹ ہوتی ہے تب جو ہے تمدن کا سفر شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت ہم تمدن کی پہلی اینٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ تو وسعت فکری کی اہمیت ہو گئی۔ اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک معاشرے میں وسعت فکری کیسے جنم لیتی ہے، جی، یہ کون سے عناصر ہیں جو اس وسعت فکری کو جنم دیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیں کون سے ہیں؟ بنیادی طور پہ 3-4 باتیں ایسی ہیں جو انسان یا کسی بھی معاشرے میں اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز فطرت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر حقیقت جوئی بہت زیادہ حد تک موجود ہے، اور انسان اگر اس فطرت کو پیچھے نہ دھکیلے، کیونکہ معاشرتی عناصر ایسے بنتے ہیں، معاشرے میں انسان کی تربیت ایسے ہو جاتی ہے، معاشرتی عوامل باعث بنتے ہیں کہ انسان اس فطرت کو پیچھے دھکیل کے حقیقت جوئی کو فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں حقیقت جوئی کا یہ عنصر فراموشی کی طرف نہ جائے، بلکہ اس کو اسٹارٹ کر دیا جائے، اس کو تربیت کے اندر ماحول میسر آ جائے جس میں یہ پھلے پھولے۔ تربیت کے اندر ایک حقیقت جوئی انسان کو جو ہے اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو اور اپنے معاشرے کے اندر ایک حقیقت جوئی کا عنصر فعال کر دے، اسٹارٹ کر دے۔ جس طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حکمت کہاں سے بھی ملے آپ لے لیں، علم کو آپ مہد سے لاکھ تک، میراث ہے آپ کی، آپ کا حق ہے اس پہ، آپ کا حق ہے۔ تو اگر یہ حقیقت جوئی کا جو عنصر ہے یہ انسان یا معاشرے کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو جگہ مل جاتی ہے، سازگار ماحول میسر آ جاتا ہے اس کو، بالکل، تو پھر معاشرہ جب حقیقت جو بن جاتا ہے، حقیقت کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، ایسا معاشرہ بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وسعت فکری کا پہلا قدم اٹھا چکا ہے۔ یعنی آپ کی وسعت فکری میں جو آپ نے پہلا عنصر بیان فرمایا، حقیقت جوئی یا حق کی تلاش یا جستجو، یا اس کو ہم اس پیران میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ علم کی جستجو ہے انسان کو۔ جب معاشرے میں رہنے والے انسان جو ہے اسی فطری چیز کی طرف بڑھیں گے تو وہ ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیں گے جس میں وسعت فکری کا عنصر نمایاں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جستجو ان کی جو ہے وہ ان کو مختلف نئی سے نئی چیزوں کی طرف لے کے جائے گی، دوسروں کی فکر کو وہ قبول کریں گے، اور ان کی جو فکر ہے وہ وسعت اختیار کرتی چلی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ تو ایک جو آپ نے فرمایا حقیقت کی تلاش، علم کی جستجو، اس کو ہم اگر بڑے فوکس میں دیکھیں تو در حقیقت یہ علم کی جستجو ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو ہم ایک عامل بیان کر سکتے ہیں جو وسعت فکری کو جنم دیتا ہے، وہ معاشروں کا باہمی تعلقات ہے۔ وہ کس نوعیت کے تعلقات ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں معاشرے یا ان میں سے ایک معاشرہ جو ہے اس میں فکری وسعت پائی جاتی ہے۔ معاشرے انسان کے لیے کوئی بھی معاشرہ ہو، جتنا وہ محدود رہے گا اس کو سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بالکل۔ تاریخ بھی ایسے ہی ہے، تاریخ در حقیقت دوسرے معاشروں سے رابطے کا نام ہے۔ تو تاریخ انسان کو اپنے ماضی سے یا دوسرے معاشروں کے بارے میں مطالعہ فراہم کرتی ہے، اطلاعات فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح جو معاشرے
دوسرے معاشروں کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں، ان روابط کی روشنی میں وہ دوسروں سے سیکھتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کے اندر حقیقت جوئی آ جائے تو وہ دوسرے معاشروں سے بھی سیکھنے کا ماحول لیتا ہے، یعنی اچھی چیزیں سیکھنے کے لیے۔ اور مولا علیہ السلام نے ایک بات کی تھی کہ منسوب ہے کہ فرمایا علم کہاں سے لیا، یا حضرت لقمان کے بارے میں ہے کہ اس سے پوچھا کہ تم نے ادب کہاں سے سیکھا، اس نے کہا بے ادبوں سے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جو ان میں نظر آیا ان کی مخالفت کی۔ تو انسان معاشروں سے سیکھ سکتا ہے، یعنی اگر کسی معاشرے میں ایک غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا مل چکی ہے، اگر کسی معاشرے نے غلط رزق لیا ہے اگر اس کی بھی اسے سزا مل چکی ہے تو ہمیں نہیں۔ اگر کسی معاشرے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے تعصب کی وجہ سے یا مثلاً آپس کے اختلاف کی وجہ سے ان کی جنگیں ہوئی ہیں، یا مثلاً ہمسایوں کے ساتھ اگر اچھے روابط نہیں ہیں، اگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کے اچھے روابط نہیں ہیں تو وہ کشیدگی رہتی ہے، باہمی تعلقات میں مسئلہ رہتا ہے، اور اس اوپر سے آتی ہیں دوسری طاقتیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اگر ہم دوسرے ممالک میں سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل اوکرائن اور رشیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ایسے مسائل مثلاً اگر معاشرے دوسرے معاشروں سے سیکھ جائیں، اگر تاریخ سے سیکھ جائیں، روابط کے ذریعے انسان کی یا معاشروں کی وسعت بڑھتی ہے، ان کے اندر معلومات آتی ہیں، ان کا حافظے میں بہت وسعت آتی ہے، ان کا ذہن کھلتا ہے۔ جس طرح انسان خود اپنے جستجو سے سیکھتا ہے، اسی طرح دوسرے معاشروں کے اندر جستجو کرنے سے بھی سیکھتا ہے۔ یہ جو آپ نے جنگوں کی بات کی، جب ہم یعنی آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ بنے گا کہ ایسے دو معاشرے جن میں وسعت فکری جو ہے وہ کافی حد تک موجود ہو، تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی بنیادوں پر ہوتے ہیں، وہ اخلاقی بنیادوں پر ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو آپ نے جنگوں والی بات کی کہ اگر ان میں وسعت فکری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان کے روابط جو ہیں، ان کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ جنگوں پر منتج ہوں گے، یعنی آپس میں لڑیں گے۔ تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ آج ہم اگر ان ممالک کی مثال لیں کہ جو اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور پتہ نہیں چیمپئن سمجھتے ہیں، آج یہ آپ نے جو مثال پیش کی یوکرائن کی اور روس کی، تو ابھی تو یہ لشکر آرائی ہو رہی ہے نا، یعنی ایک طرف سے روس جو ہے وہ یوکرائن کے بارڈر پہ اپنی فوجیں لے کے آ گیا ہے، دوسری طرف سے انگلینڈ، امریکہ یہ جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ پہنچا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے بیانات کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ تو خدا کرے کہ یہ راہ حل، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وسعت فکری جو مطلوب ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ جنگ اگر چھڑ جاتی ہے تو وہ جو بیانیہ ہے مغرب کا کہ ہم متمدن ہیں، اگر یہی آپ کی تہذیب ہے، یہی تمدن ہے آپ کا، پہلے آپ کہیں مثلا مسلمان ملکوں میں آپ آ کے جنگ کو چھیڑ دیتے ہیں اپنے اقتصادی فوائد کے لیے اور دوسرے تیسرے کے لیے، اب آپ کو یورپ جو ہے وہ اس کی امازیہ بننے جا رہا ہے۔ جی بالکل، معاشرے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب نیشن اسٹیٹ کا تصور آیا تو اس میں کم از کم داخلی طور پہ ممالک نے کافی ترقی کی، یعنی مغربی ممالک نے، لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جرمنی، فرانس، ان کی آپس میں پہلے جو ہے وہ کولڈ کیا کہتے ہیں اس کو، سرد جنگ رہتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ کا ایک ذاتی پرابلم ہے کہ وہ فقط اور فقط اپنی اسٹیٹ کے لیے دیکھتا ہے، اور وہ باہر کے ممالک کے لیے نہیں دیکھتا، دوسرے انسانوں کے لیے بہت کم دیکھتا ہے، اور یہ شروع سے ہی یہ مسئلہ رہا ہے نیشن اسٹیٹ کا۔ یعنی اگر ہم محدودیت گنوانا چاہیں نیشن اسٹیٹ کی تو وہ ملت ہے، یعنی جہاں نیشن کا تصور آ جاتا ہے اسٹیٹ کے لیے وہ اس سے باہر پھر کم ہی سوچتا ہے، تو اس کی وسعت فکری کی محدودیت پھر یہاں پہ آ کے ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ یہاں پہ ہمیں جواب وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر ہمیں دیکھا کہ تاریخ سے انہوں نے سیکھا اور انہوں نے یورپین یونین بنایا، آپس کی سرد جنگ کو انہوں نے بعد میں، یعنی بڑے البتہ کتنا صدمہ ہے جنگ عظیم جو ہے کہ 70 ملین انسانوں کا قتل، اس کے بعد انہوں نے سیکھا، اور ہمیں اب اس سے بھی درس لینا چاہیے کہ اب ہم ان چیزوں سے بھی باہر آئیں۔ ابھی ہمارے ہمسایہ ممالک مسلمان ہیں، اس کے باوجود ان کے تعلقات وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، یعنی ہمیں کم از کم اس زمانے میں نظر آتا تھا 70-80 کی دہائی میں کہ مسلمان ممالک
کوشش میں تھے کہ ایک اسپرچول ڈیموکریسی کی طرف بڑھیں اور آپس میں ایک مسلمان ممالک کم از کم ایک وحدت کی طرف آئیں، لیکن وہ وسعت آج ہمیں نظر نہیں آتی. آج ہم ایک دوسرے کے اور دیکھیں کہ یہ بارڈرز، ان کے اوپر ہم کتنے سختی سے چمٹے ہوئے ہیں. یعنی ہر شخص جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو دوسرے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتا. اور ہم مثالیں ابھی بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ابن بطوطہ کہاں سے چلا، یورپ اندلس سے چلا، مغرب سے چلا، اور وہ یہاں پہنچ گیا اور وہ ہندوستان تک پہنچ گیا، اور اس نے اتنے بڑے بڑے سفر کیے، اور مسلمان کہیں بھی جا سکتا تھا. مثالیں دیتے ہوئے تو ہم 50 یعنی 500 سال پہلے والی مثالیں دیتے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں جو ہمیں انگریز سکھا گیا ہے، ہم اس بارڈر پہ بہت سختی سے چمٹے ہوئے ہیں. اور ابھی آپ افغانستان میں مثال لیں کہ اس اگرچہ امنیتی مسائل بھی ہیں اس باڑ کو لگانے کے، لیکن اور بھی مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ باڑ جو ہے حتماً لگنی چاہیے. جس طرح کہ آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں، امریکہ میں انہوں نے اپنے ان کے جو جنوبی ممالک ہیں ان سے جدا ہونے کے لیے انہوں نے باڑ لگائی، کیونکہ وہاں سے غریب ممالک کے لوگ اندر گھس آتے تھے. پاکستان بھی تقریباً اسی اس میں، جبکہ پاکستان خود بھی یہ سارے نمونے ہیں وہی عدم وسعت فکری کی، یعنی وسعت فکری نہیں ہے. بالکل یہ بات اب نہیں معلوم کیا بات کر رہے تھے ہم، میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا تھا ابھی، تعصب کی بات بھی ہے، بھول گیا میں. نہیں آپ کی بات، ہاں ہمیں دونوں جو ہے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ نے جو اشارہ کیا قومی حکومتوں کے بارے میں، قومی ریاستوں کے بارے میں، بالکل یہ ایک چیز آپ نے بالکل درست اشارہ کیا کہ وہ محدود ہو جاتے ہیں اپنی ہی مفادات میں، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اگر ان کو دوسرے ملک پہ چڑھائی کرنا پڑے تو وہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو محفوظ بنے. یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قومی حکومتوں کے قیام کے بعد یورپ جو ہے وہ مطلوبہ ترقی تک پہنچا. انہوں نے کافی چیزوں میں اپنے آپ کو کیا نام ہے ترقی کی طرف لے کے گئے. اور یہ ہے کہ کچھ چیزیں جن کو انہوں نے عالمی اقدار کے طور پہ پیش کیا، مثال کے طور پہ ڈیموکریسی آپ نے ذکر کیا، جمہوریت ہے، اب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا تجربہ ہے، آپ اس کو، بلکہ جو غریب ملکوں کو وہ مدد بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب ثقافتی چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے، ممکن ہے وہ کچھ ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کریں کہ جو ان معاشروں کی ثقافت کے ساتھ میل نہ کھاتی ہوں. تو یہاں پہ وہی آپ والی بات جو ہے وہ درست بیٹھے گی کہ یہاں پہ وہ یورپی معاشرے جو ہیں وہ محدود فکر کا مظاہرہ کرتے ہیں. در حقیقت ان کو یہ چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی ثقافت کو مد نظر رکھتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، دوسروں کی جو ثقافت ہے اس کو بھی وہ احترام دیں اور اس کو قبول کریں. جب آپس میں یہ معاشرے ایک دوسرے کی ثقافت کو قبول کریں گے، ثقافتیں بالآخر تنوع ہے، ان میں ٹھیک ٹھاک تنوع پایا جاتا ہے، خیالات میں تنوع پایا جاتا ہے، عقائد میں تنوع پایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. آپ تعصب کی بات کر رہے تھے. جی، تعصب جب نیشن سٹیٹ آتی ہے، میں اس سے جو ہمیں سبق لینا چاہیے، آج کے جو مسائل چل رہے ہیں اور نیشن سٹیٹ اور جو اقوام متحدہ بنی اور اس میں اس کے باوجود وہ جنگوں کو نہ روک سکی، اور آج بھی یعنی آج تو خود یورپ دوبارہ اس میں دوبارہ بالکل دہانے پہ کھڑا ہے. تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تعصب جب تک رہے گا، یعنی نیشن سٹیٹ کا ایک جو اس کو کہتے ہیں نا فالٹ، یا جہاں سے یہ گر رہی ہے، یعنی وہ نقطہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی ملتوں کو اوپر لانے کے لیے کوشش کی. ہمارے ہاں تو ابھی تک تشکیل ہی نہیں پائی، یعنی ہم تو اتنے مثبت چیزوں کو بھی نہیں ہم لے کے آ سکے نا، منفی تو بعد کی بات ہے. لیکن منفی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیشن سٹیٹ کے آگے اگر کوئی سٹیٹ بنے گی تو وہ نیشن کے اوپر نہیں ہوگی، وہ انسان کے اوپر ہوگی، اور وہ انسان کو دیکھے گی. دنیا اسی کی طرف جا رہی ہے، جو انسانی حقوق کا جو وہ پیٹا جا رہا ہے، اور کوئی بھی ثقافت اس کی نفی نہیں کرتی. آج تک آپ جتنے بھی اسلامی قرآن کو دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ سب کے سب صلح میں داخل ہو جاؤ. یعنی صلح ہمگانی، یعنی ایسی صلح جو سب کے لیے ہے. پھر سب کی بات سنو، جو اس میں اچھی بات ہو اس کی اتباع کرو. یستمعون القول فیتبعون احسن.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی نے بھی آ کے بات کی ہے تھوڑی سی آپ کے عقائد کے خلاف ہے تو آپ نے جناب لٹھ نکال لی اور اس کے پیچھے نہیں. یہ آج ہمارے لیے تکفیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تکفیر کہاں سے آئی؟ ایک اہم چیز جو ہم تکفیر میں دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جنگ والی آیات کو لے آتے ہیں جو جنگی مقام پر مثلاً ان کی ثانوی حیثیت ہے. ان کی ثانوی حیثیت اس لیے کہ وہ ثانوی حالات ہیں، خاص حالات ہیں جن کے زیر اثر وہ سامنے آئی ہیں، زیر اثر، اور ان کو لے آتے ہیں ایسے حالات. اور یہ جو آیت ہم نے پیش کی جس کو جو اصل پورا جس کا جو ہے وہ بنیاد ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. اور بلکہ قرآن نے تو حتیٰ کہ یہ بھی کہا ہے کہ اسی زمانے میں جب یعنی اسی صورت میں کہ جہاں جنگیں بھی ہو رہی ہیں اسی صورت میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ایک مشرک آ کے تمہارے سے پناہ مانگے اور تم اسے پناہ دے دو، اور اگر وہ اپنی اللہ کی بات سن بھی لیتا ہے، رسول کی بات سن لیتا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتا تو اسے اپنی جگہ پہ پہنچاؤ جہاں سے وہ آیا تھا اور اسے اپنے گھر چھوڑ کے آؤ. انسانی حق ہے اس کا. بالکل. اور مجھے ڈاکٹر الوانی جو امریکہ میں رہے اور الازہر سے انہوں نے پڑھا، ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے. ابھی قریب حال ہی میں مطالعہ کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ کچھ اقدامات جو صحابہ نے شروع میں کیے تھے اور وہ اسلام کے لیے تھے، اور مثلا مانعین زکوٰۃ کی اس نے مثال دی. کہتا ہے میں نے ادب الخلاف لکھی، اسلام میں اختلاف کا ادب یہ ہے اور وہ ہے. اور پھر جب عرصہ گزرا تو اس نے کہا میں مضبوط ہوتا گیا علمی طور پہ، فکری طور پہ. پہلے میں اپنے اساتذہ کے جو الازہر کے تھے ان کے زیر اثر تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا اور میں قرآن کو پڑھتا گیا اور قرآن سے میں سیکھتا گیا. تو اس نے کہا میں نے جب اس قاعدے پہ جو قرآن نے دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جب میں اس پہ پہنچا تو بعد میں اس نے ایک مقالہ لکھا نقد الذات، اپنا نقد. تو اس نے اپنے اوپر جو ہے نا 11 اس کتاب کے اوپر 11 نکاتی ایک نقد انتقادی جائزہ لیا. اس میں اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے نظر آیا کہ یہاں پہ وہ والا جو کام کیا گیا کہ مثلا صحابہ نے کہا کہ ہم مانعین زکوٰۃ سے بھی لڑیں گے، کہ جو صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، تو مجھے نظر آیا کہ نہیں، میں نے وہاں جو دفاع کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اسلام کے اصولوں کی طرف بھی آئیں گے. یہ تو علی عبدالرازق والی بات ہے. علی عبدالرازق بھی تقریباً یہی بات کرتے ہیں. ان کی جو معروف کتاب ہے اس میں البتہ ان کے الفاظ بہت سخت ہیں، وہ حساس ہے. میں وہ اگر پڑھنا چاہیں تو اس میں تقریباً وہ ملتی جلتی بات ہی کرتے ہیں. علی عبدالرازق کا یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا، یہ جو آپ نے مثال پیش ہے نا اس ضمن میں وہ یہی بات کرتے ہیں جو آپ نے. علی عبدالرازق کا البتہ جو کلی ویو ہے اس کی نسبت الوانی کا جو ڈاکٹر طاہر جابر ہے ان کا ویو مختلف ہے. ہم کبھی اس پہ بات کریں گے. وہ اسلام تمدنی کی بات کرتا ہے. نہیں، میں تو وہ آپ کی جو مثال تھی نا اسی میں نے عرض کیا کہ وہ بھی یہ ملتی جلتی بات کرتے ہیں. تھوڑے الفاظ ان کے بہت سخت ہیں کہ وہ جو مانعین زکوٰۃ کے لیے وہ جو انہوں نے کیا تھا وہ در حقیقت حکومت کا تحفظ تھا، اس کا دین سے اور جیسے کوئی تعلق نہیں تھا. تو عدم تعصب کی بات کر رہے تھے آپ کہ جو معاشرہ وسعت فکری کی طرف جاتا ہے اس کے اپنے سفر کو اس میں تعصب نہیں ہوتا اور وہ تعمیری روابط کی طرف آتا ہے. یعنی ایک وسعت فکری کا ایک فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معاشرے کے آپس میں روابط بڑے تعمیری اور سازندہ ہو جاتے ہیں. یعنی تعمیری انداز میں وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں. مثلا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حقیقت جوئی دوسرے فرقوں میں یا دوسرے فرقوں میں جو بٹی ہوئی قومیں ہوتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، دین بھی اگر فرقوں میں بٹ جائے، جس طرح کہ قرآن میں کہا کہ لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں اور گروہ گروہ بن جاتے ہیں، ان کو قرآن نے مشرکین میں سے قرار دیا ہے. یعنی ان کے اندر شرک آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اطاعت الہی کے اندر نہیں آتے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو فرقے ہوتے ہیں نا، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان حقیقت کی تلاش میں نہیں جاتا. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو حق پہ پہنچا ہوں.
میں تو پہنچا ہوا ہوں. دوسرے کے لیے یہ سوچتا بھی نہیں کہ یار شاید یہ اس کی بات بھی ٹھیک ہو. حق تو چھوڑیں, یعنی کوئی ضمناً کہہ دے کہ یار شاید یہ اس کی بات ٹھیک ہو, ٹوٹلی طور پہ اس کا پتہ کاٹ دیا جائے. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. روابط پھر سازندہ, آج ہم بھی جو بات کر رہے ہیں ہم کہیں کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. نہیں, یہ غلط ہے. ہاں ویسے تو ہر انسان جو سوچتا ہے اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں فی الحال جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ میں صحیح ہوں, میں اس حد تک کہہ سکتا ہوں کہ میری اپنی اپروچ یہ ہے, لیکن دوسرا آدمی ممکن ہے اس کی اپروچ اس کی اپروچ ہو اور وہ اپنے پرسپیکٹو سے صحیح دیکھ رہا ہو, اور مجھے سمجھ نہ آئی. مولوی میری غلطی کو مولانا پکڑے, روم نے ایک مجھے مثال آگے دی, بالکل اس میں وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایک اندھیرے میں کھڑا تھا اور ایک آدمی اندر گیا, اس نے کہا یہ تو کوئی تخت ہے. ایک آدمی گیا, اس نے کہا یہ تو کوئی پنکھا ہے. ایک آدمی گیا, اس نے کہا یہ تو کوئی ستون ہے. ہاں جی, تو سب ہی ٹھیک کہہ رہے تھے. یعنی جس نے اس کی ٹانگیں دیکھی, ہاتھ لگایا اس نے اندھیرے میں, وہ جا کے اس نے کہا کہ یہ تو ستون کی طرح ایسے ہی منارہ ہے. اور جو اوپر اس کے سامنے والا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ لگایا تو اس نے کہا یہ پنکھے کی طرح ہے جو گھوم ایسے ہو رہا ہے. اور جس نے اس کے اوپر وہ کیا تو وہ تخت اسے نظر آیا جو بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اس کی جو ہے پیٹھ جو ہے بڑی سالڈ ہوتی ہے اور وہ بیٹھنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ویو ہے وہ محدود ہے. اور جدید فلسفے کا شبیر بھائی آپ کو بتاؤں سب سے بڑا جو فائدہ ہوا انسانیت کو, اگرچہ عملی طور پہ میں نہیں کہہ رہا, عملی طور پہ ابھی بھی مفادات کی جنگیں بہت ہیں, لیکن نظریاتی طور پہ جدید جو نظریات آئے اس میں ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ پہلے جو علوم ہوتے تھے اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ علم اور دین, یا مثلا دین اور دینی نالج جو میں سمجھتا ہوں اور جو دین ہے اللہ نے دیا وہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. جدید جب علم آئے تو انہوں نے کہا کہ انسان کا فہم الگ چیز ہوتی ہے, حقائق دوسری چیز ہے. حقیقت اور اس کا فہم الگ چیزیں ہیں. پہلے ہمیں علم کی تعریف یہ پڑھائی جاتی تھی کہ عین اسی چیز کا انعکاس علم کہلاتا ہے. کسی بھی چیز کو آپ منعکس کرتے ہیں تو یہ صورت اشیاء کا انعکاس علم کہلاتا ہے. پرانی منطق میں یہی پڑھایا جاتا تھا. لیکن جو جدید علوم آئے انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایک چیز موجود ہے, ایک آپ اس سے سمجھتے ہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک آپ کا فہم ہے, ایک اس کی اصل حقیقت, ایک اس کی اصل حقیقت ہے. اور ان دونوں میں انطباق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوتا. آپ غلط بھی سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک بھی سمجھ سکتے ہیں. ہاں, دونوں اور صورتیں. دین اور مذہب کی کہانی بالکل ایسی ہی ہے کہ دین جو اللہ نے اتارا ہے اور وہ مذاہب جو ہم بناتے ہیں یا جو ہماری فہم ہے, یہ دو الگ چیزیں ہیں. اور یہ ہمیں جتنا جلدی سمجھ میں آئے گا اتنا جلدی ہم فرقوں سے اور اپنی اس آئیڈیالوجی کی اس خدا بن کے کمتر ہم دوسروں کے فیصلے کریں گے. ہاں, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. میرے خیال ہے ابھی ہم وائنڈ اپ کی طرف چلنا چاہیے. یہ تو ہم نے کوشش کی کہ جو معاشرہ جو ہے جس میں وسعت فکری پائی جاتی ہے, تو یہ وسعت فکری کن عوامل کے نتیجے میں سامنے آتی ہے, اس میں ہم نے عرض کیا کہ جس معاشرے میں حقیقت کی جستجو ہوتی ہے وہ وسعت فکری کی طرف بڑھتا ہے. پھر اس میں باہمی تعلقات جو ہیں اس میں ایک دوسرے کو قبول کیا جاتا ہے, تعصبات سے پرہیز کیا جاتا ہے. پھر علم کی بات آپ نے اینڈ پہ کر دی. اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آ جائیں گی تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے. جی, یہ اثرات ہم بیان کر کے میرا خیال ہے. ہاں, بس مختصر ہم نے پہلے ایک بات بتا دی کہ اس میں جس معاشرے میں وسعت فکری آتی ہے وہ تعمیری روابط کی طرف بڑھتا ہے. اس کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ خلفشار کا شکار نہیں ہوتے, وہ جلدی اختلاف اور اس اختلاف کو وہ گرما گرمی شکل نہیں دیتے. یعنی اختلاف تکفیر کے اوپر ختم نہیں ہوتے اگر مذہبی اختلاف ہیں, یا اگر سیاسی اختلاف ہیں تو وہ فزیکلی اس کو حذف کرنے کے اوپر یا اس کو محو کرنے کے اوپر نہیں زور دیتے. وسعت فکری کے دامن میں ہی یہ مفہوم چھپا ہوا ہے کہ وہ مخالف فکر کو شدت کے ساتھ اس کے ساتھ برخورد یا اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا, بلکہ اس کو قبول کرتے ہوئے اختلاف اگر اس کا ہے تو وہ اختلاف کو شدت پسندی کی طرف نہیں لے کے جاتا. مثلا مجھے آپ سے اختلاف ہے, میں ایک معاشرہ ہوں, آپ ایک دوسرا معاشرہ ہیں, مثال دے رہے ہیں,
تو اگر مجھے اختلاف ہے تو میں آپ پہ بمباری شروع کر دوں، یہ جو ہے نا اس صورت میں نہیں ہوتا. اور دوسرا مکالمے کا فروغ ہوتا ہے. ہاں وہی جب اختلاف جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں آئے گا تو آپ مکالمے کو فروغ ملے گا. ابھی یہی جو ہم یوکرین کی جو ہم نے شروع میں مثال دی، اگر آپ کا دعویٰ تہذیب کا ہے تو خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوتی ہے، آپ جتنا مرضی لڑ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ آپ نے آ کے بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، تو کیوں نہ آپ پہلے ہی وہ بات کر لیں. بالکل ابھی اسی سمجھا لیں، یعنی مکالمے کو فروغ ملتا ہے. ایک یہ اثر ہو گیا. اس کے بعد مناظرہ، مجادلہ، اس میں البتہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے، تو اس کو مختصر بیان کریں اور اس کے بعد پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں. ہاں بالکل، مکالمے کے بجائے جو چیزیں مناظرہ، مجادلہ، نزاع جو ہے اس کی طرف میں مکالمے کے بجائے جن معاشروں میں مناظرہ اور مجادلہ آتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ اثر اندازی کے طریقے ہیں. یعنی مناظرہ در حقیقت پانے کے لیے نہیں کیا جاتا، زیر کرنے کے لیے، ہاں، اور اثر انداز ہونے کے لیے کہ بھائی میرا اثر رسوخ اتنا ہے کہ میں اپنی کلام کی طاقت سے، اپنی بات کی طاقت سے پہنچا سکتا ہوں. استدلال مناظرے میں ہوتا ہے، لیکن اصل مغالطات بھی، اس کا ہدف جو ہے وہ مشخص ہوتا ہے، اپنے آپ کو حق ثابت کرنا ہے، دوسرے کو زیر کرنا. یقین ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، یقین ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور میں نے اب اس استدلال کی کیا نوعیت ہوگی وہ اسی ہدف سے پتہ چل جاتی ہے. اسی لیے ہماری گفتگویں اکثر جو ہے وہ اسے نکل آتی ہیں اور جدال کی طرف جاتی ہیں. قرآن نے ایک قسم کا جدال صرف درست قرار دیا ہے، اور وہ باللتی ہی یا احسن، اور یہ باللتی ہی یا احسن وہی مکالمہ ہی بچتا ہے. یعنی اگر مکالمے سے نیچے آئیں گے تو وہ باللتی ہی احسن نہیں رہتا، وہ غیر احسن میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جو غیر احسن ہے وہ پھر وہی میرا روایات میں آیا ہے، اس سے پرہیز کرو، اور کہا کہ حج کے اندر جدال نہ کرو، اس لیے کہ حج یہ ایک بہت الگ ٹاپک ہے. حج جو ہے نا اسلامی اس ثقافت میں ایک گفتگو کا ایک ذریعہ تھا. مثلا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے بہت سے جو مکالمے ہیں جنہیں آج مناظرہ کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ مکالمے تھے. اصل تو ہماری تفسیر سے ہے، ہم نے ان کی تفسیر کر دی اور ہم نے بتا دیا کہ یہ تفسیر ہے، تو وہی ٹھیک ہو گئی. تفسیر کے طور پر ہم نے اس کو انٹرپریٹ یہ کیا کہ یہ مناظرہ ہی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ مکالمے ہی ہوتے تھے کہ جس میں امام گفتگو کرتے تھے، وہ بھی اپنا جواب دیتے تھے، یہ بھی جواب دیتے تھے، اور پھر اس میں تخصیص نہیں ہے کہ وہ سامنے کو اہل بیت کا ماننے والا ہے یا جو کافر مشرک کے ساتھ بیٹھے ہیں، احترام کے دے رہے ہیں اس کو، ملحد کے ساتھ. تو حج کی میں بات کر رہا تھا، قرآن نے اس میں کہا کہ لا جدال فی الحج، کہ حج میں جدال نہ کیا کرو. کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ جدال پہ آ جائیں گے، ہاں، تو یہ جدال جو ہے آپ کو کبھی حقیقت کی طرف نہیں لے جائے گا. حج پھر جو ہے وہ جو وحدت کا ذریعہ ہے، جو ملانے کا ذریعہ ہے، جو آپ کو توحید کے اوپر جمع کرنے کا ذریعہ ہے، وہ پھر تبدیل ہو جائے گا نزاع اور اختلاف میں. ہمیں میرے خیال میں نتیجے کی طرف بڑھنا چاہیے. آخری اس کا اثر آپ بیان کر دیں کہ سب کو یہ جو جن معاشروں میں وسعت فکری پائی جاتی ہے، یہ آپ یعنی مخالف فکروں کو کیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ آخری اثر ہے. یہ بیان کر کے ہم جو ہے اس کو نتیجہ دیں. اور ہاں، اسی کو ہم نتیجے کے طور پر لیتے ہیں کہ اگر معاشرے واقعاً وسعت فکری ان کے اندر آ جاتی ہے، وہ بلوغ فکری میں آ جاتے ہیں، تو وہ مکالمے کو قبول کرتے ہیں، اور وہ جب مکالمے کو مان لیتے ہیں، مکالمے کے اوپر بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں، اپنے اپنے نکات بیان کرتے ہیں، تو اس سے ہم افزائی ہوتی ہے. یعنی ایک قسم کا ایک دوسرے کے تبادل نظر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے فکر کو تکامل کیا جاتا ہے. جبکہ جو مناظرے اور مجادلے ہوتے ہیں اس میں اکثر تمسخر ہوتا ہے، طنز ہوتا ہے. وہ تو پھر جنگ پہ جا کے ختم ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے قتل پہ جا کے وہ ختم ہوتا ہے. تمسخر، طنز، دوسرے کی نفی، دوسرے کی ذات کی نفی، دوسرے کے اعمال کا مذاق. اب آپ دیکھیں کتنے ہی ہمارے مذاہب کے ایسے فورم بنے ہوئے ہیں جہاں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، دوسروں نے چھوٹی غلطیاں کی ہیں، او بھائی فلانے نے کتاب، دیکھیں اس نے کیا لکھ دیا ہے، اب اس کی کتاب اٹھا کے وہی لائن ہیڈ لائٹ کر دیتے ہیں. ہاں، اور ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے، مغالطہ ہے بالکل. کہ بھائی اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو فرض کیا میرا جو مثلا میں اگر مسلمان ہوں تو آیا یہ میری نظر جو ہے یہ سارے مسلمانوں کی نظر ہے؟ غلط ہے یہ. اس کے اوپر میرا ایک مضمون بھی ہے، مذہبی قبائلیت، اس کے اوپر کبھی گفتگو کریں گے. چلیں ہم سب کو بھیجیں انشاءاللہ.
مذہبی قبائلیت آپ کا بڑا پہلا مسئلہ ہے. پہلا مضمون آپ کا چھپ گیا انشاءاللہ، ہاں اگلا بھی چھپے گا. تو میرا خیال ہے اب ہم اس کو بالکل. نتیجے کی طرف چلتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں سے کہ تہذیب کے ارتقاء میں در حقیقت جو وسعت فکری ہے جی وہ بنیادی اور اہم کردار ادا کرتی ہے. جب وسعت فکری آ جاتی ہے تو نہ صرف اس معاشرے میں تمدن اور تہذیب کو کیا نام ہے مدد ملتی ہے، وہ تشکیل پاتی ہے، بلکہ وہ ارتقاء اور ترقی کی طرف اپنا سفر جاری رکھتی ہے. ہم اسی ساتھ آرزو کرتے ہیں ہمارا معاشرہ بھی اپنے ان تعصبات سے نکلے اور وسعتوں کی طرف بڑھے، علم کی طرف بڑھے، حقائق کی طرف بڑھے اور آپس میں تعمیری روابط قائم ہو جائیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.